نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. حرمات الحدود کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ والوں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی سے قرض نہیں لیتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مقروض رہتے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ بندے پر کبھی قرض نہیں ہوتا، بندے پر کبھی قرض نہیں ہوتا، یعنی کبھی قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آئی. اور شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو کئی ہزار قرض تھا، تو حضرت کے ایک مرید نے اسی وقت تنہا ادا کر دیا. فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مدیون کی روح دین کی وجہ سے معلق رہتی ہے، جس کے اوپر قرض ہو اس کی روح دین کی وجہ سے معلق رہتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہونے پاتی. تو وہ اس پر محمول ہے کہ قرض بلا ضرورت ہو اور ادا کا قصد نہ ہو. اور آج کل یہی ہے کہ آج لوگ لیتے ہیں لیکن دینے کی نیت نہیں ہوتی. اور اگر بضرورت ہو اور ادا کا پختہ قصد ہو تو اس کے لیے وعدہ ہے کہ حق تعالی یا تو اس کا قرض دنیا ہی میں ادا کر دیں گے، ورنہ آخرت میں دائن سے معاف کرا دیں گے. جس کا قرض ہے اسے وہ انعامات دے دیں گے جنت کے، اور قرض معاف کروا دیں گے. لیکن کب؟ کہ جب دینے کی نیت ہو، سچائی ہو نیت کے اندر. اسی لیے بعض اہل اللہ قرض پر بہت جری ہوتے تھے. حضرت شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مقروض تھے، مگر ایسے ہی آمدنی بھی بہت تھی، لوگ معتقد تھے، نذرانے بہت آتے تھے، اس لیے کوئی شخص قرض دینے سے انکار نہ کرتا تھا. جب وہ مرنے لگے تو سب لوگوں کو اپنے اپنے روپے کی فکر ہوئی، اور انہوں نے گھر پر آ کر تقاضا شروع کیا کہ آپ تو مر رہے ہیں، ہماری رقم کہاں ہے؟ آپ خاموش ہو کر منہ ڈھانک کر لیٹ گئے. فرمایا کہ خدا پر نظر رکھو. اتنے میں ایک حلوائی کا لڑکا حلوہ بیچتا ہوا سامنے سے گزرا. آپ نے اسے بلایا اور سارا حلوہ خرید کر لوگوں کو کھلا دیا. سارا حلوہ خرید کر پہلے مقروض سے لوگوں کو کھلا دیا. اب لڑکے نے دام مانگے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ بھی اپنے دام ہی مانگ رہے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا. اب یہ سن کر لڑکے نے رونا شروع کیا کہ ہائے مجھے تو میرا باپ مار ڈالے گا. لڑکے کو رونے کو دیکھ کر سب لوگوں کو شیخ کو غصہ آیا کہ بھلا ان بزرگ کو مرتے مرتے بھی قرض کرنے کی کیا ضرورت تھی. مگر ان کو کیا خبر تھی کہ انہوں نے قرض خواہوں کی ضرورت سے یہ کام کیا تھا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کسی امیر کا ایک خادم ایک سینی میں، ایک تھال میں اشرفیہ لے کر حاضر خدمت ہوا، اور حضرت شیخ سے عرض کیا کہ فلاں امیر نے یہ ہدیہ خدمت والا میں ارسال کیا ہے. آپ نے اسے قبول فرمایا. دیکھا تو بالکل قرض کے برابر تھا، جتنا قرض دینا تھا اتنا ہی وہ ہدیہ تھا. اسی وقت آپ نے سب قرضہ ادا کیا. اب تو لوگ بڑے معتقد ہوئے کہ واقعی مقبول بندے ہیں. کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے حلوائی کی
کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے حلوائی کے لڑکے کا حلوہ بلا ضرورت کیوں خریدا تھا؟ اس سے تو بڑی ذلت ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ یہ سارے قرض خواہ جب یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو میں نے دعا کی، ارشاد ہوا کہ ہمارے یہاں کچھ کمی نہیں، مگر اس وقت کوئی رونے والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں کوئی رونے والا ہے نہیں، تو میں نے یہ رونے کی ترکیب کی، وہ جو رویا اس سے اللہ کا فضل متوجہ ہوا، ہدیہ آ گیا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تانہ گریت کو دخ حلوہ فروش، بحر بخشائش نمی آیت بجوش، تانہ گرید طفل کے جوشد لبن، تانہ گریت ابر کے خند د چمن، گر تو خواہی کس بلا جان و آخری، جان خود را در تذر و آوری، در تذر و باش تا شاداں شوی، گریات کن تابے دہاں خنداں شوی، کہ جب تک حلوہ فروش لڑکا نہ رویا بخشش کا دریا جوش میں نہ آیا۔ جب تک حلوہ فروش لڑکا نہ رویا بخشش کا دریا جوش میں نہ آیا، جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں جوش مارتا، جب تک ابر نہ برسے چمن سرسبز نہیں ہوتا، اگر تم چاہتے ہو کہ بلا سے جان تمہاری چھوٹ جائے تو جان سے گریا ازاری کرو تاکہ تم کو خوشی حاصل ہو، گریا کرو تاکہ بے دہان ہنسنے والے ہو۔ پھر فرماتے ہیں، درپس ہر گریا آخر خندہ ایس، مرد آخر بھی مبارک بندہ ایس، کہ ہر گریا ازاری کے بعد خوشی ہے، مرد آخر بھی مبارک بندہ ہے۔ اس شعر میں اکبر حسین جج مرحوم نے لطیفہ کیا، وہ کہتے ہیں، درپس ہر لیکچر آخر چندہ ایس، مرد آخر بھی مبارک بندہ ایس، کہ ہر لیکچر کے بعد چندہ ہے، انجام سوچنے والا مبارک بندہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مولویوں کے وعظ تو سینکڑوں ایسے سنے ہوں گے جو چندے کے ذکر سے خالی ہوں گے، مگر لیکچر ایک بھی ایسا نہ ہوگا۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرض سے پریشانی ہونے میں طبائع مختلف ہیں، بعض لوگوں کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے لوگوں کو قرض کرنا جائز ہے۔ غرض اسراف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مصرف تو جائز ہے مگر اس میں خرچ کرنے سے گناہ پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی مفضی الی المعصیت ہے۔ تو جہاں مصرف جائز سے بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بھی اسراف کہا جائے گا، کہ وہ اپنی ذات میں خرچ کرنا گناہ نہیں ہے لیکن گناہ کا اندیشہ موجود ہے، یہ بھی اسراف میں شمار ہوگا۔ اور جس کو یہ اندیشہ نہ ہو اس کے لیے اسراف نہیں۔ اس پر ایک حکایت اور یاد آئی، حافظ محمد یوسف صاحب تھانوی نے بیان فرمایا کہ بھوپال میں ایک مرتبہ سنتیں پڑھتے ہوئے سخت بارش آ گئی، سب لوگ نماز توڑ توڑ کر اور کوئی جلدی جلدی پوری کر کے اندر بھاگ گئے، مگر ایک شخص جو نہایت عمدہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا قیمتی لباس سب بھیگ گیا، مگر انہوں نے اس کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے کپڑے خراب کر لیے، نماز مختصر کر کے اندر کیوں نہ آ گئے؟ کہا مجھے خدا نے کپڑے بہت دیے ہیں، گھر جا کر دوسرا جوڑا بدل لوں گا، لیکن دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ محض کپڑوں کی خاطر نماز کو مختصر کروں۔ اس شخص کو قیمتی کپڑا پہننا جائز تھا کہ اس کی وجہ سے نماز میں قلب ذرا مشغول نہیں ہوا، اور ایسے لوگوں کو اجازت نہیں جن کی حالت یہ ہے کہ جب عمدہ کپڑا پہنتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے حکم کا خیال نہیں رہتا، کپڑوں کی وجہ سے نماز برباد کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ عمدہ لباس پہن کر ایسے تکلف سے نماز پڑھتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس والا آدمی کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نہیں اٹھتے، یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کپڑا دوسرے آدمی کے نیچے دب جائے اور اٹھتے ہوئے جرجر ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اٹھتے ہیں جب برابر والا اٹھ جاتا ہے تو ان کی نماز، ساری نماز کپڑوں کے سنبھالنے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو قیمتی کپڑا پہننا مکروہ ہے۔
ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جمعے کے دن ایک نیا کرتا پہنا جو ان کو اچھا معلوم ہوا۔ آپ نے قینچی منگا کر اس کی دونوں آستینیں کاٹ ڈالی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں یہ کرتا پہن کر اپنے کو اچھا لگا، یعنی اپنے آپ کو، اور جس وقت انسان اپنی نگاہ میں اچھا لگے اس وقت وہ خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کرتے کو معیوب کر دیا تاکہ اس پر نظر نہ رہے۔ سبحان اللہ، ان حضرات کو اپنے نفس کی کیسی نگہداشت تھی۔ ان کو قیمتی کپڑا پہننا بالکل جائز تھا، کیونکہ ان کو قیمتی لباس سے اپنے اوپر نظر نہ ہوتی تھی، اور اگر کبھی اس کا شبہ ہوتا تو اس کا فوراً علاج کر لیتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کسی جگہ سے ایک آئینہ بہت قیمتی ہدیے میں آیا۔ حضرت شیخ کنگھی کرتے ہوئے اسے سامنے رکھ لیتے تھے اس آئینے کو۔ ایک مرتبہ خادم کے ہاتھ میں وہ آئینہ تھا، وہ خادم لے کر آتا تھا، اتفاق سے گر کر ٹوٹ گیا۔ خادم کو خوف ہوا کہ دیکھیے آج خفگی نہ ہو، حضرت ناراض ہوں گے، اتنا قیمتی آئینہ ٹوٹ گیا۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت القضا آئینہ چینی شکست، کہ قضائے الہی سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا، قضاء الہی سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فوراً جواب دیا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اچھا ہوا کہ اسباب بینی ٹوٹ گیا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ ٹوٹ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شیخ کے دل کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہ تھا، جب تک موجود رہا خدا کی نعمت سمجھ کر استعمال کرتے رہے، اور جب ٹوٹ گیا تو دل پر ذرا بھی گرانی نہ تھی۔ اس حالت میں آپ کو قیمتی سے قیمتی سامان رکھنا بھی جائز تھا، اسے اسراف نہ کہا جائے گا، اور جس کو قیمتی سامان سے تعلق اور لگاؤ ہو جائے اس کے لیے ایسا سامان اسراف میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ بعض دفعہ ایک مرید کو خوش پوشاکی پر زجر فرماتے ہیں، اچھا لباس پہننے پر پکڑ فرماتے ہیں، اور دوسرے کو کچھ نہیں کہتے۔ اس کا منشا یہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے قلب کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے اور دوسرے کے قلب کو لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ مضمون بہت طویل ہو گیا، مگر کچھ مذائقہ نہیں، بہت سے کارآمد مضامین بھی الحمدللہ بیان ہو گئے۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے، یہ ساری باتیں اس پر چل رہی ہیں۔ ایسی عام حکمت ہے جو طلاق کے علاوہ تمام احکام میں جاری ہے، چنانچہ اسراف اور بخل میں بھی حکمت جاری ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بیان کروں، دوستی اور دشمنی کے لیے شریعت نے بھی ایک حد مقرر کی ہے، اور اس میں بھی اس حکمت کا جریان بہت واضح ہے، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی اعتدال کے ساتھ کرو، دوست کے ساتھ دوستی اعتدال کے ساتھ کرو، شاید وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے، وہ دوست کبھی تمہارا دشمن ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں، تو تمہارے سارے راز معلوم ہونے کے سبب تم کو ضرر پہنچائے، اور دشمن کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال سے کرو، شاید وہ کسی وقت دوست ہو جائے، دشمن دوست ہو جائے۔ تو آنکھیں سامنے کرتے ہوئے حجاب نہ ہو، ایسا نہ ہو اتنی دشمنی کر لو کہ نگاہ نہ اٹھ سکے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو جائیں تو اس ذات پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہرگز حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے دوستی اور دشمنی کی کیسی حد بتلا دی کہ دوستی ایسی کرو کہ اگر وہ کسی وقت دشمن ہو جائے تو تم کو پریشانی نہ ہو، اور دشمنی بھی ایسی کرو اگر کسی وقت دوست ہو جائے تو آنکھیں سامنے کرتے ہوئے ندامت نہ ہو۔ یہ وہی حکمت ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے، کہ دوستی اور دشمنی کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کرو کہ شاید حق تعالیٰ بعد میں کوئی نئی بات پیدا کر دیں، پھر نادم ہونا پڑے، تو اسی وقت اس کی رعایت کر لینی چاہیے۔
کیا کوئی حکیم ہے جس کی باتوں میں ایسی حکمتیں ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اب ہماری حالت یہ ہے، نہ ہماری دوستی کی کوئی حد ہے نہ دشمنی کی۔ دوستی کریں گے تو ایسی کہ دوست کو بھائی اور اولاد سے بھی بڑھا دیں گے، بھائی سے تو روپے پیسے کا بھی حساب ہوتا ہوگا، اور دوست سے کسی چیز کا حساب نہیں۔ وہ جو چاہے کرے، پورا خود مختار ہے، اس کے سامنے اپنے سارے راز بیان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خاندانی جھگڑے بھی سب اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ عزیزوں سے تو کچھ پردہ بھی ہوتا ہے، مگر دوستوں سے کسی بات کا بھی پردہ نہیں ہوتا، جس کا انجام یہ ہوتا ہے اگر کسی وقت دشمنی پر وہ آمادہ ہو گیا تو ان حضرت کے سارے راز ظاہر کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دوستوں سے اپنے خاص راز ہرگز ظاہر نہ کرو، ہر آدمی قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ پیر سے زیادہ کوئی دوست نہیں ہوتا، پیر سے زیادہ کوئی دوست نہیں ہوتا، مگر میں کہتا ہوں کہ پیر سے بھی وہی راز ظاہر کرے جس سے اصلاح کا تعلق ہو، باقی راز مت ظاہر کرو۔ شاید کوئی یہ کہے کہ کیا پیر بھی دشمن ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں ایسا احتمال ہو تو پھر وہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دشمن نہ ہوا تو شاید تم دشمن ہو جاؤ۔ اور اس کا آج کل مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگ ایک عرصے تک کسی کے معتقد تھے، مگر پھر کسی بات پر پیر کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بات ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اور حضرت کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، غالباً احمد حسن ان کا نام تھا، حضرت کے مرید تھے، اور پھر بہت سے ملفوظات موذی مرید کے نام سے ملفوظات بھی ہیں کہ جنہیں حضرت نے پالا، خرچہ کیا، ان کے گھر کا خرچہ برداشت کیا، اپنی اولاد کی راہ رکھا، اور ایسے مخالف ہوئے حضرت نے کیس تک کر دیا عدالت میں، لیکن حضرت کی شفقت کی اس کے باوجود ان کے گھر والوں کا خرچہ بیچتے رہے۔ تو وہی بات حضرت ہمارے کہ شیخ اگر دشمن نہ ہو، مرید دشمن ہو جائے۔ افسوس یہ کہ ایک تعلق ایسا تھا جس کو تمام تعلقات سے قوی سمجھا جاتا تھا، مگر اس زمانے میں اس کے لیے بھی بقا نہیں۔ بس جب تک پیر سے کوئی بات اپنی طبیعت کے خلاف صادر نہ ہو، اس وقت تک تو وہ پیر ہے، قطب ہے اور بڑا ولی ہے، اور جس دن مرید کی طبیعت کے خلاف کوئی بات اس سے ظاہر ہوئی، گو وہ شریعت کے بالکل مطابق ہو، مثلا اس نے زجر و تنبیہ کے طور پر مرید کو اپنے یہاں سے نکال دیا، یا مجمع عام میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اب یہ حضرت پیر کے بھی دشمن ہو گئے، اور اس کے خاندان کے بھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ پیر کا دشمن ہو جانا اگر بعید معلوم ہوتا ہے تو آپ کا دشمن ہو جانا تو کچھ بعید نہیں۔ تو اسی حال سے آپ سارے راز اس کے سامنے ظاہر نہ کیجئے کہ نامعلوم ہم آج ان کے معتقد ہیں، کل کو ہم کیسے ہوں گے، اس وقت افسوس کرنا پڑے گا ہم نے بے ضرورت اپنے اسرار پر کسی کو کیوں مطلع کر دیا۔ دوسرے پیر بھی آخر بشر ہے، اگر وہی دشمن ہو جائے تو کیا محال ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے استاد الاستاد فرماتے تھے کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھو، راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھو، کیونکہ اکثر رنج و غم کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم کو کسی سے امید تو اور کچھ، اور اس سے برتاؤ اور کچھ ظاہر ہوا، امید تھی کہ اچھا ہوگا، برتاؤ اس کے خلاف ہو گیا۔ پھر مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں کہتا ہوں تم مجھ سے بھی امید نہ رکھو، اپنے مریدین سے فرما رہے ہیں، بھائی میں تم سے کہتا ہوں تم مجھ سے بھی امید نہ رکھو۔ اللہ اکبر، یہی تو اہل اللہ کی علامت ہے کہ وہ معاملات میں اپنے کو بھی دوسروں کے برابر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ صحابہ کے ساتھ ایسا ہی تھا، کوئی خاص امتیازی شان آپ نے اپنے واسطے نہیں رکھی تھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، آپ نے 3 بار السلام علیکم ادخل کہا کہ السلام علیکم میں اندر آؤں، آپ نے یہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ استئذان تھا، اجازت چاہنا تھا، یعنی آپ نے سلام کے بعد اجازت طلب کی کہ میں اندر آؤں۔
حضرت سعد ابن عبادہ خاموش رہے، یہ خیال کیا کہ اچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سلام فرمائیں، جو کہ دعا ہے، اور یہ دعا مجھے بار بار ملتی رہے تو ہم کو دعا کی برکت زیادہ حاصل ہو۔ جب 3 بار کے بعد بھی جواب نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے، اور مسئلہ یہی ہے استیزان کا۔ سبحان اللہ، کیسی شان تھی! بھلا آج کل تو کوئی ایسا کر کے دیکھے اپنے پیر کے ساتھ جو اسی وقت بیعت قطع نہ کر دے کہ ہم نے 3 بار آواز دی اور جواب بھی نہ دیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی ناگواری نہ ہوئی، کیونکہ ہر شخص کو اختیار ہے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے یا نہ دے، اور استیزان کا یہ قاعدہ زنانہ مکان میں تو ہے ہی، مردانہ مکان میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ بدو اجازت کے اندر مت جاؤ، پوچھ کر جاؤ میں فلاں ہوں، اندر آ سکتا ہوں۔ مگر افسوس آج کل مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، اور شرم کی جگہ ہے کہ اس پر غیر قومیں عمل کرتی ہیں۔ انہوں نے اسلام ہی سے یہ قاعدہ سیکھا، مگر افسوس کہ مسلمانوں کو اسلامی اصول کی قدر نہیں۔ البتہ مردانہ مکان میں ایک تفصیل بھی ہے، وہ یہ کہ مردانہ مکان 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جس میں اسی واسطے بیٹھتے ہوں تاکہ لوگ آ کر ملیں، وہاں استیزان کی ضرورت نہیں۔ اب جیسے یہ مجلس کا وقت ہے، ایک عام اجازت ہے آنے کی، مثلا مردانہ مکان کے صحن میں جانے کے لیے استیزان کی ضرورت نہیں۔ اور ایک مردانہ مکان وہ ہے جہاں ملاقات کے لیے نہیں بیٹھتے، مثلا مردانہ مکان میں کوئی کمرہ ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، گویا کواڑ بند ہیں، تو اس میں بدون استیزان کے داخل نہ ہونا چاہیے۔ خوب سمجھ لو، اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ غرض جب واپس آپ تشریف لے چلے، 3 دفعہ سلام کیا، اجازت چاہیے، جواب نہ آیا، آپ واپس تشریف لے چلے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پھر آواز نہ سنی تو باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے اور واپس تشریف لے جانے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیسری بار جواب نہیں ملا، یعنی شریعت کے قانون پر آپ نے بھی عمل کیا، تو دیکھیے آپ نے اس قانون کو اپنی مبارک ذات کے لیے بھی جاری فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں ایک اور واقعہ حضرت بریرہ کا ہے کہ جب وہ آزاد ہو گئی اور شرعی قاعدے سے ان کو اختیار کی حالت میں نکاح ہوا تھا، نکاح باقی رکھیں کہ فسخ کر دیں، انہوں نے اس اختیار کی بنا پر فسخ نکاح کو اختیار کیا، کیونکہ غلامی کی حالت میں نکاح ہوا تھا، اب آزاد ہو گئی تھی۔ تو ان کے پہلے شوہر کو بہت رنج ہوا، کیونکہ ان کو بریرہ سے محبت تھی اور حضرت بریرہ کو ان سے نفرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کی حالت کو دیکھ کر بریرہ سے فرمایا اگر تم مغیث سے نکاح کر لو تو اچھا ہے۔ ان کے شوہر کا نام مغیث تھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں، محض مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ یعنی صحابہ کا فہم کیسا تھا، صحابیات کا؟ تو انہوں نے صاف عرض کر دیا کہ میں اس مشورے کو قبول نہیں کرتی، اس مشورے کو قبول نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بریرہ کے اس جواب سے مطلق ناگواری نہیں ہوئی، کیونکہ مشورے کا قانون یہی ہے، کوئی دوسرے شخص کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ مشورہ دینے والا فارغ ہو گیا، اب سامنے والا عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ لیکن آج کل تو اس قاعدے پر کوئی عمل کر کے دیکھے کہ پیر صاحب کوئی مشورہ دیں یا کسی کی سفارش کریں اور مرید نہ مانے تو پھر دیکھیے کیا حال ہو۔ لیکن شرعاً اس پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرنا واجب نہیں تھا تو پیر صاحب کے مشورے پر عمل کرنا کہاں سے واجب ہو گیا؟ تو جب حضرت مولانا کا اتباع سنت ملاحظہ ہو، اس قاعدہ کلیہ میں اپنے کو بھی داخل فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوست سے اعتدال کے ساتھ دوستی رکھو، فرمایا کہ اس سے بزرگوں نے اپنے کو بھی مستثنی نہیں فرمایا۔ بس اس بنا پر
بجز خاص اسرار کے جن کو اصلاح حال میں دخل ہو، باقی اسرار پیر سے بھی نہ کہو۔ بس یہ قاعدہ سب کو عام ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی اعتدال سے کرو، شاید کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن کے ساتھ دشمنی اعتدال سے کرو، شاید وہ کسی وقت تمہارا دوست ہو جائے۔ یہ تو دوستی کی حالت کا بیان تھا کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح ہماری حالت دشمنی میں یہ ہے کہ اس میں بھی حد سے نکل جاتے ہیں۔ بس جس سے عداوت ہوگی اس کی ایذا رسانی میں کسر نہیں رکھتے کہ بس زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، ہر ممکن طریقے سے اس کو ضرر پہنچاتے ہیں، خواہ وہ شریعت کے موافق ہو یا خلاف، حلال و حرام کی بھی ذرا تمیز نہیں رہتی۔ لہٰذا اس حدیث میں دشمنی کی بھی حد بتلا دی۔ کیا ٹھکانہ ہے انتظام کا کہ حق تعالی نے کفار تک کے ساتھ عداوت کرنے کے لیے بھی قوانین مقرر فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم کو کسی قوم کی عداوت جو اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا ہے، اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کرنے لگو، اور ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور گناہ اور ظلم میں کسی کا ساتھ نہ دو، اور ہمیشہ خدا تعالی کی نافرمانی سے بچتے رہو، بے شک حق تعالی کا عذاب بہت سخت ہے۔ دیکھیے صحابہ کی عداوت دینی تھی، اور اس کا منشا بھی دین تھا کہ کفار نے مسجد حرام پر ناحق قبضہ کر رکھا تھا، اور اس کے اندر نماز اور طواف کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تھا، مگر اس میں بھی حکم ہوتا ہے کہ حدود سے مت نکلو، گناہ اور ظلم نہ کرو، اور نہ ان کاموں میں کسی کے ساتھ، نہ ان کاموں میں کسی کا ساتھ دو۔ اب اس ارشاد کو سن کر مسلمان اپنی حالت پر غور کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ دوستی اور دشمنی میں حدود سے کتنا تجاوز کرتے ہیں۔ آج کل ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو دین کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے ہوں۔ ہماری دوستی اور دشمنی سب دنیا کے واسطے ہے، پھر اگر شاذ و نادر کسی کو کسی سے دین کے واسطے بھی دشمنی ہو تو اس میں حالت یہ ہے کہ دشمنی میں حدود سے اتنا تجاوز کرتے ہیں کہ دین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ پرائے شگون کو اپنی ناک کٹانا اسی کا نام ہے کہ دوسروں کی دنیا برباد کرنے کے لیے اپنا دین خراب کرتے ہیں۔ آج کل دشمنی میں صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ دوسرے کو ضرر پہنچ جائے، چاہے اپنے کو کچھ نفع ہی نہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان کر دو، بلکہ خواہ اپنے کو اس سے بڑھ کر ضرر پہنچ جائے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات نفسانیہ کو عقل و شرع کے تابع نہیں کرتے، پر جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، بلکہ خود عقل و شرع کو جذبات کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جذبات نفسانیہ کو احکام الہی کا تابع بناؤ۔ چنانچہ ہجرت کے قبل جہاد مشروع نہ ہونے کا نقطہ محققین نے یہی فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کی اس لیے اجازت نہ ہوئی کہ اس وقت تک مسلمانوں کے جذبات نفسانیہ کی کامل اصلاح نہ ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی اصلاح تدریجاً ہوئی، دفعتاً نہیں ہوئی، اور یہ ایسی بات ہے جس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس نے احادیث و آیات میں تأمل نہ کیا ہو، ورنہ نصوص میں غور کرنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے لات و عزا کی قسم نکل جائے اس کو لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، اور جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ آؤ جوا کھیلیں اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج کل اگر کوئی لات و عزا کی قسم کھا لے اس پر کفر کا اندیشہ ہے، مگر اس وقت چونکہ صحابہ نو مسلم تھے جو چند روز پیشتر ان کلمات کے عادی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر عادت سابق کے مافق ایسے کلمات زبان سے نکل جائیں تو کلمہ توحید پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ابتدائے اسلام میں جاہلیت کا کچھ اثر باقی رہ جانا مستبعد نہیں، چنانچہ اسی بنا پر تعلیم فرمائی گئی۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرات صحابہ کی اصلاح کی تکمیل تدریجاً ہوئی تھی، اس لیے ان کو مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی، کیونکہ اس وقت جہاد میں نفس کی آمیزش ہوتی، اخلاص نہ ہوتا، اور بدون اخلاص کے کامیابی نہ ہوتی، تو کامیابی نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے، مگر مسلمانوں کو دنیاوی کامیابی بھی بدون اس کے نہیں ہوتی۔ اخلاص کے باب میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي